بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رزق وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو صدقے ضرور دیا کریں۔ اس سے نہ صرف رزق میں اضافہ ہوگا بلکہ برکت بھی پیدا ہوگی۔ یہ دو صدقے دینا ہر قسم کی بندش کا توڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے قسم اٹھائی ہے، اور جس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا لیں تو پھر پیچھے کیا شک کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی اور فرمایا کہ لوگوں، میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی قسم میں اس چیز کی اٹھاتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہو، اگر وہ معاف کر دے تو وہ گرتا نہیں بلکہ اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو لوگوں کے آگے کشکول گدائی کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مفلسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 2 چیزوں کا صدقہ ضرور کرنا۔ رزق بھاگتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ صدقہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ دے کر اپنی قسمت کو سنوار سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جائے گا، جن میں سے اگر آپ 2 بھی کر لیتے ہیں تو رزق پر ہونے والی ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ گھر سے اگر بیماریاں نہیں جا رہی، گھر پر جیسے نحوست کا سایہ ہے، تو یہ صدقہ فوراً سے کرنا شروع کر دیں، دنوں میں حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم میں کل 360 جوڑ ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی جان اور مال کا صدقہ دیتے ہیں؟ ان 3 میں سے کوئی 2 صدقے دیں اور گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہوتے آپ خود دیکھیں گے۔ گھر ہر قسم کی ناگہانی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائے گا۔ رزق کے حوالے سے آپ کو جن مشکلات کا بھی سامنا ہے، جو رکاوٹیں بھی پیش آ رہی ہیں، جو کام بھی رکے ہوئے ہیں، سب چل پڑیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے اوپر واجب ہونے والے صدقے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ جب تک کوئی بڑی مصیبت نازل نہ ہو جائے ہم صدقہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کا سبب ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان 3 صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور اس سے کون کون سے فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ آخر صدقہ دیا ہی کیوں جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے مختلف بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف قسم کی آفات اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ رزق کی تنگی لاتی ہے تو کوئی بیماری لاتی ہے، لیکن صدقہ دینے سے یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے صدقہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی دینا چاہیے۔ یاد رہے صدقہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ کسی کو سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے اچھی بات کہنا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا اور کسی کی مدد کر دینا، سب صدقہ کی اقسام ہیں۔
اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانا، کسی کے حق میں دعا کرنا، حتیٰ کہ کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، کسی مریض کی دلجوئی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، کسی سے تکلیف پہنچی ہو تو اسے معاف کر دینا، گھر والوں پر خرچ کرنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا بھی صدقہ میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دینے سے کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی شامل ہو جاتی ہے۔ صدقہ دینا ذہنی سکون کا باعث ہے، مال میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے دل نرم ہوتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دیجئے تاکہ ان کے اندر بھی اس کا شوق پیدا ہو۔ صدقہ دینے سے خدا ترسی پیدا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 صدقوں میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر ان صدقوں کے کرشمات آپ کے سامنے ہوں گے۔ جو شخص ان صدقوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو ایسے شخص کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا، رزق ہمیشہ فراخ رہتا ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے یعنی کہ وہ جاندار جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بھیڑ، گائے، بھینس، بلی، کتا وغیرہ۔ جو شخص بھی ان بے زبانوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت میں نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی مفلس اور غریب شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم ایسا کرنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں سے ہر پریشانی کو دور فرما کر رزق میں برکت عطا فرما دے گا اور تمہیں اتنا پیسہ اور دولت عنایت کر دے گا کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات والے دن کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا، کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان چاہے اپنے کسی کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، اپنی کسی بھی مالی پریشانی، تنگ دستی، مجبوری کو ختم کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ نامعلوم ذرا سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق کی فراوانی ہو، مال و دولت ضرورت سے زیادہ ملنا شروع ہو جائے، برکت والے پیسے اور دولت کی بارش ہونے لگے،
تو ہر جمعرات کو کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلائیں۔ کسی بھوکے کو کھلانا افضل صدقہ ہے، اور اس حساب سے اس کے نتائج بھی بہت شاندار ہیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف جمعرات کو ہی کھانا کھلائیں۔ آپ کسی بھی دن کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی تمام بلائیں، پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی مدد میں لگ جائیں گے اور اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے زیادہ وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی ہر ہفتے میں کسی ایک دن کسی ایک بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے مالی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بند رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو اس نے ہفتے کے بجائے ایک دن 7 دن غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر دولت کی برسات ہونے لگی۔ روزانہ بہت سارے بھوکے اس کے در سے پیٹ بھر کر اور دعائیں دے کر جاتے۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں اس کے دن پھرنا شروع ہو گئے۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ میں خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور سب کو ایسا کرنے کی تلقین بھی کرتا ہوں۔ امیر ہونے کا سب سے تیز ترین طریقہ ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہر روز ہی کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اپنی ہمت کے مطابق جب اللہ پاک توفیق دے، کوشش کر کے کسی غریب محتاج کا پیٹ بھر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کس کی دی گئی دعا سے کتنی جلدی آپ کے دن پھرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے سے آپ کو ایک روحانی خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ پانی ڈالنا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ چڑیاں کبھی بھی بھوکے پیٹ نہیں سوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس انسان کے بھی مالی حالات خراب ہوں، اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے دانہ پانی کا بندوبست کر دیا کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس نیک کام کی برکت سے اس کی ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور فرما کر اس کی زندگی کو آسودگی اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔